آخری پہر تھا، لوگ سو رہے تھے، محمد کا گھرانہ مصلی پہ بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ تیسرا پہر ہے، دروازہ بجتا ہے، دروازہ آپ نے کھولا، ایک حواس باختہ شخص ہے، آپ نے پہچان لیا، اس نے نہ پہچانا، فرمایا کیسے آئے ہو؟ حضرت پناہ چاہتا ہوں، میرے پیچھے قاتل لگے ہیں، مارنا چاہتے، پناہ دیجئے۔ فرمایا آ جاؤ، اپنا بستر دیا، رات کا آخری پہر تھا، ملازم سے کہا کھانا کھلاؤ، کھانا دیا، کہا کپڑے گندے ہیں میرے کپڑے پہنا دو، کپڑے پہنائے، کہا جتنے دن رہنا ہے رہ لو، یہاں تجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہے، تجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن وہاں پہ رہا، ایک دن کہنے لگا حضرت لگتا ہے میرے قاتل چلے گئے، مجھے اجازت دیجئے۔ کہا کہ کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا۔ کہنے لگا حضرت آپ نے میری اوقات سے بڑھ کر میری خدمت کی ہے، میری عزت افزائی کی ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا اچھا جانا چاہتے ہو؟ جی اجازت دیجئے۔ خادم سے کہا نیا جوڑا ساتھ کر دو، کوئی تحفے تحائف دے دو، کھانا پیک کر دو۔ جب دروازہ پار کرنے لگا، جانے کیا خیال آیا، مڑ کے دیکھتا ہے، کہتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے پہچان لیا۔ کہا حضرت نہیں پہچانا؟ فرمایا پہچان لیا۔ حضرت نہیں پہچانا؟ کہا اللہ کے بندے پہچان لیا۔ تو بتائیں میں کون ہوں؟ فرمایا اپنے والد کے قاتلوں کو کوئی بھول سکتا ہے؟ یہ یاد ہے تو کربلا میں میرے گھر والوں کو شہید کر رہا تھا، کربلا میں تیر نہیں چلا رہا تھا، کربلا میں خنجر تجھ سے نہیں چل رہے تھے، کربلا میں تلواریں چلا چلا کے بہادری کے جوہر نہیں دکھا رہا تھا۔ اتنی بات سنتا ہے غش کھا کے گرتا ہے، بے ہوش ہو جاتا، ہوش میں لایا گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ بے ہوش کی ہو گئے، رونا شروع کر دیتا۔ حضرت جب معلوم تھا کہ گھر والوں کا قاتل ہوں، نہتا ہوں، یہ دیوار کے ساتھ تلوار لٹکی ہے، اتارتے اور میرا سر قلم کر دیتے، آپ نے اتنی عزت دی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے اللہ کے بندے وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔